الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، محترم عزیز سنی، حنفی، بریلوی مسلمان بھائیوں، آج ہم سب اس بابرکت محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اور آقا علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں سننے سنانے کے لیے اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے جن جن احباب نے اس محفل پاک کے انعقاد کے لیے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا،
سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم اہل سنت بہانے بہانے سے اللہ تعالی جل وعلا اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔ لوگ بہانے بہانے سے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہم بہانے بہانے سے ذکر محبوب خدا کرتے ہیں۔ بٹ ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تسی آپ دی لین اتے چلو، اسی آپ دی لین اتے چلن رہے ہیں۔ ہمارے سمجھانے سے تم نہیں سمجھنے والے، تو یاد رکھنا تمہارے ٹوکنے سے ہم نہیں رکنے والے۔ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس زبان کو سلامت رکھے کہ جو زبان نبی کریم علیہ السلام کی گن گانے والی زبان ہے، اللہ اس ہر زبان کو تباہ کرے جو ذکر رسول سن کر ٹوں ٹوں کرنے والی ہے۔ اللہ اس ہر زبان کو غارت کرے، تباہ کرے کہ جو زبان ذکر رسول سن کر چپ نہیں رہتی، چوں چوں چاں چاں کرنے لگتی ہے۔ میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو بھئی کافی ساری گڑبڑ ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے بھی درود شریف کیوں پڑھتے ہو، کوئی کہتا ہے جی فلاں ٹائم درود کیوں پڑھتے ہو، کوئی کہتا ہے جی فلانا درود کیوں پڑھتے ہو، کوئی کہتا ہے جی میلاد کیوں مناتے ہو، کوئی کہتا ہے جنازے کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہو، ان کا ذکر خیر کیوں کرتے ہو۔ کسی کو صحابہ سے چڑھ، کسی کو آل سے چڑھ، کسی کو ذکر رسول سے چڑھ، کسی کو میلاد رسول سے چڑھ۔ صرف یہ سنی آپ کو ملے گا جو سب پیاروں کو دل سے مانتا بھی ہے اور ان کا نام آنے پر ڈر بھی جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، مان کیا کرو اپنی قسمت پر۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا ہے، بولیے الحمدللہ۔ اور سنی ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنا بہت بڑی سعادت ہے اہل سنت ہونا۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت والا دن آئے گا تو قیامت والے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ بولیے کچھ چہرے، جو بولے اللہ اس کے چہرے کو چمکتا رکھے۔ بولیں کچھ چہرے، یا اللہ جو جو بول رہے ہیں قیامت والے دن ان سب کا چہرہ چمکتا دھمکتا ہو۔ بولیے قیامت والے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، کئی بوتھیاں کالیاں ہون گی، چہرے چمکن گے تو بوتھیاں کالیاں ہوں گے۔ یہ کن کے چہرے چمکیں گے؟ میں نہیں کہتا، میں تفسیر کروں کوئی نہ مانے، مولانا محمد فاروق ہاشمی صاحب تفسیر کریں کوئی نہ مانے، ہمارے اساتذہ تفسیر کریں کوئی نہ مانے، بڑے بڑے بزرگ آئمہ محدثین مفسرین تفسیر کر گئے، نہ مانو۔ آؤ میں اس ذات کا فرمان سنانے لگا ہوں جن کو نبی پاک نے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا تھا اللہم علمہ التأویل، یا اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ تو جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ سے قرآن پڑھا، جنہوں نے حضور کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر قرآن کی تفسیر والی دعائیں کروائیں حضور سے کہ یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، تو حضور کے وہ صحابی
حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، تیسرے حضرت قتادہ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والا دن آئے گا تو چہرے سنیوں کے چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ کن کے چہرے چمکیں گے؟ بولیں۔ اچھا، چہرے اہل سنت کے چمکیں گے، سنیوں کے چمکیں گے، اور باقیوں کے چہرے کیا، بوتھیاں کیا ہوں گی؟ کالیاں ہوں گی۔ مطلب ہے سارے ٹھیک نہیں ہوندے۔ کئی جٹ لوگ پتہ کہتے ہیں او جی سارے ٹھیک نہیں۔ بھائی اگر سارے ٹھیک ہیں پھر سارے چمکن، یا پھر سارے ٹھیک ہیں تو سارے کالے ہوں۔ لیکن قیامت والے دن کچھ چمکیں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب سارے ایک جیسے، کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں۔ اللہ اکبر، فرق کرنا سیکھو۔ سارے ایک جیسے، اگر سارے ایک جیسے ہیں تو اللہ کیوں فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا باطل دوڑ گیا؟ تو پتہ چلا اسی دنیا کے اندر ہی حق بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اسی دنیا کے اندر باطل بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ سارے ٹھیک بولیں۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام جو رحمت کائنات بن کے ہیں وہ اپنی مسجد سے لوگوں کو نام لے لے کر کیوں نکالتے؟ سمجھ آ گئی نا؟ آج لوگ ہمیں نا، ہم کسی جماعت کو کہیں نا چلو بھی چکو جلی بستر تے نکلو اتھوں، لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو دین محبت ہے، اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، اسلام تو پیار سکھاتا ہے، یہ مسجدوں سے نکالنا یہ کہاں کا اصول آ گیا؟ بھئی سب سے پہلے منافقوں کو اللہ کے محبوب نے خود مسجد سے نکالا تھا۔ تو پتہ چلا منافقوں کو مسجد سے دور رکھنا اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آ رہی ہے تو بول لیں پھر سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود نکالا تھا۔ خیر، تو گزارش یہ ہے اللہ نے آپ کو اہل سنت بنایا ہے، اسی پر مان کریں، اسی پر فخر کریں، سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہا کریں الحمدللہ ہم اہل سنت مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم؟ ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، ہم الحمدللہ سنی مسلمان ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کئی لوگ نا اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی بھی سنی ہاں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی بھی سنی ہاں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں ہم ہی اہل سنت ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہاں تم تو سنی ہو ہی ہو، سانو بھی مان لو نا۔ یہی مطلب ہے نا، سانو بھی مان لو نا۔ بھئی سنیوں والے عقیدے رکھو، ہم تمہیں بھی سنی مان لیں گے۔ سنیوں کی طرح سرکار کی محبت کی محفلیں سجاؤ، ہم تمہیں بھی سنی مان لیں گے۔ تو کئی لوگ دھکے سے سنی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھنا، جو مکان کا مالک ہوتا ہے وہ کیا کہے گا؟ میرا بھی مکان ہے، یا کہے گا میرا ہی مکان ہے؟ بولیں میرا ہی مکان۔ یہ موبائل میں کہوں گا میرا ہی موبائل ہے، جب سانجا ہو یا پھر میں دھکا شاہی قبضہ کرنا چاہوں پھر کہوں گا میرا بھی حصہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ میرا بھی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو لفظوں سے پہچانے سنی کون ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ہی سنی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی۔ تو بھی بو نہیں چلتا بھائی۔ ذرا آؤ کربلا کے بیمار امام زین العابدین سے پوچھ لو سچا سنی کون ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ کربلا کے بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا سنیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں۔ سنی کون ہے؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام۔ روکنے والا کبھی سنی ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ فرق کر لو، آ ٹبر پڑھن والا، او ٹبر روکن والا، ٹوکن والا۔ پھر ٹوکن والا تو سنی نہیں ہو سکتا نا۔ اہل سنت کون ہے؟ جو ذوق محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔
درود و سلام کو روکنے والے، ٹوکنے والے، درود و سلام کی توہین کرنے والے، بے عزتی کرنے والے، درود پاک کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والے، ہمارے درود پاک کو یہ کہنے والے کہ یہ لیل پوری درود ہے، یہ گھڑنتو درود ہے، یہ فیصل آبادی درود ہے. اور ایک فیصل آباد کے مولوی صاحب تھے، مر گئے ہیں، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. وہ کہا کرتے تھے، ہم پڑھتے ہیں نا، صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم یوں پڑھتے ہیں نا درود پاک. وہ چونکہ اس درود پاک کو نہیں مانتے تو وہ اس کی نقل کرتے تھے. نقل اللہ میرے مولا معاف کرنا، بتانا مقصود ہے. وہ کہتا تھا چھولے اللہ توبہ معاف، درود پاک کا یوں مذاق اڑاتا تھا. 2 سال پہلے دیوبندیوں کی 2 نسلیں ہیں، ایک حیاتی ایک مماتی. مماتیوں کا ایک مولوی ہے، اس کے ساتھ میرا مناظرہ تھا. ہمارے وہ آن لائن گفتگو چل رہی تھی تو مجھے کہنے لگا تم جو درود پاک پڑھتے ہو یہ تو پیشاب سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ. کون سا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا توبہ نعوذ باللہ. کہتا ہے یہ پیشاب سے بھی بدتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے رب کے سونے پیارے رسول، آپ کی پیاری ذات کے اوپر اللہ کی برکتیں بھی ہوں، اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، برکتیں بھی آپ پر ہوں، رحمتیں بھی آپ پر ہوں اللہ کی. کیا یہ کہنا جرم ہے یار؟ اس کو کس چیز کے ساتھ ملا دیا؟ دارالعلوم دیوبند انڈیا کا مناظر پہلے سال ذلیل ہو کر مرا ہے. اس نے اپنی تقریر کے اندر کہا، ریکارڈ پر موجود ہے، کہتا ہے جس کو تم درود پاک کہتے ہو یہ تو پخن ہے. معاذ اللہ اتنی بکواسیں کرتے ہیں لوگ نبی کے درود پڑھ. اوے حیا کرو، شرم کرو، مرنا ہے قبر میں جانا ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں ان گستاخیوں کے بدلے میں کیا سزا ملنے والی ہے. یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو درود اور سلام بھیجنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. تو درود بھیجنا اللہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے. اگر یہ کام برا ہوتا نہ اللہ کرتا، نہ فرشتوں سے کرواتا، نہ مومنوں کو اللہ حکم ارشاد فرماتا. توجہ ہے؟ ذرا محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مولوی صاحبہ تو درود پاک کی توہین کر رہا ہے. میں نے کہا یہ تیرے دادا استاد کی تفسیر ہے بلغۃ الحیران، اس کے اندر مبشرات کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی خواب کے اندر. ثم جئت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے کہا یہ تیرا دادا استاد کہہ رہا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ کے اندر حدود حرم میں خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت کی. میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آگے وہ کہتا ہے میرا یہ درود پاک سن کر نبی پاک نے مجھے سینے سے لگا لیا. میں نے کہا تو اس درود کی توہین کرتا ہے، تیرا دادا کہتا ہے یہ درود پڑھا تو مدنی آقا نے سینے سے لگا لیا. توجہ ہے؟ خیر میرا ارادہ تقریر کرنے کا نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سچے سچے بھولے بالے سنی مسلمانوں کو لوگ جن مغالطوں میں ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مغالطے ظاہری بات ہے آپ کے سامنے لوگ پیش کرتے ہوں گے، یہ کہاں لکھا ہے تو وہ کہاں لکھا ہے، تو یہ کیوں کرتے ہو تو وہ کیوں کرتے ہو. تو بسم اللہ یہ فقیر حاضر ہے، جن نے گل کرنی ہے آؤ میرے نال گل کر لو، میں دساں گا سنیاں دا عقیدہ کتھے لکھا ہے. لو جی میری طرف سے اب دعوت ہے سب کو، بسم اللہ جس کا دل کرے ہمارے سچے عقیدے پر کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں. اگلی تقریر آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہوگی.
کیا ہے؟ جس دیوبندی نے کہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ کفریہ کلمہ ہے، پہلے نمبر پہ طارق جمیل کو کافر کہے، وہ کہتے ہیں میں درود یوں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرا، تم دیوبندیوں کی کچھ میں جو کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، اس کے اندر میں دکھاتا ہوں صاف لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیوبندیوں کا ہیڈ مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب ہے شکر النعمہ، اس کے اندر لکھتا ہے میرا دل کرتا ہے آج میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ شوق اور محبت سے درود و سلام پڑھوں، وہ بھی ان لفظوں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انہی دیوبندیوں کی کتاب ہے، نام ہے شہاب ثاقب، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ وہابیہ خبیثہ ہیں جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ کون؟ وہابیہ خبیثہ ہیں جو اس درود پاک پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اب اگر درود و سلام یہ والا پڑھنے سے بندہ بنتا ہے کافر، صرف اسی کافر بننے ایسا تھوڑی گواں کھلی جڑے توڑے مولوی پڑھے کھڑے نے وہ کی بنے؟ کیا ہے نا، اشرف علی تھانوی بھی گیا، شہاب ثاقب والا بھی گیا، تے طارق جمیل بھی گیا، تے بلغت الحیران والا بھی حیران ہو کے گیا۔ توجہ ہے، گھڑنتو بات ہے۔ ہمیں بتائیں کیا دلیل ہے، وجہ کفر بتائیں، اس درود پاک کے اندر کون سا ایسا لفظ ہے جس کی بنا پر تم نے کہا کہ یہ پڑھنے والا کفر کر رہا ہے؟ ارے نادانو، بے وقوفو، یہ درود پاک پڑھنے والا کفر نہیں کر رہا بلکہ مدنی آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کی حاضری لگوا رہا ہے۔ جو ہے نا، تو جس نے یہ کہا ہے کہ یہ درود و سلام پڑھنا کفر ہے، اگر وہ مولوی ہے تو میں آپ کے گاؤں 65WB ضلع ویاڑی میں ہاتھ کھڑا کر کے اس کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، پیڑ پالے لگ پتا جائے گا یہ درود و سلام عین ایمان ہے یا کفر ہے۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تسلی ہوئی ہے جی؟ کچھ ہم ان کے گھر سے یہ چیز دکھانے کو تیار ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو، اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، اور پھر ان کی طرح نماز رفع یدین کر کے نہیں پڑھتے، بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہو، پھر قادری کیسے مانتے ہو؟ اس کی طرح وضاحت کرو۔ بخاری شریف سے حدیث سناتا ہوں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے غوث پاک کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی پاک نے یہ فرمایا ہو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، پھر ہم کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی نبی پاک کا دامن چھڑا کر تم ہمیں غوث پاک، ادھر تم ولیوں کو مانتے نہیں ہو اور ادھر ہمیں دھکے سے ادھر سے چھڑا کر ادھر لگانا چاہتے ہو؟ بھائی بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سارے کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے تم نے میں مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دوسرا، یہ رفع الیدین والا مسئلہ دلائل کے مختلف ہونے کی بنیاد پر یہ اجتہادی مسئلہ ہے، جس کو جو دلیل سمجھ آئے، شرط ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس نے دلائل کو پڑھا ہو، جس کو جو دلیل سمجھ آئے وہ اسی پر عمل کر لے، شرط ہے ایک کہ ہوئے مسلمان نماز ہو جائے گی۔
سمجھ آ گئی نا؟ ہو مسلمان اگر اس کی سمجھ میں وہ دلائل آتے ہیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، ہو مسلمان گستاخ، بے ادب، درود پاک کی توہین کرنے والا، میلاد پر زبان چلانے والا، یا رسول اللہ سن کر طبیعت منہ بگاڑنے والا نہ ہو، نبی پاک کا عاشق ہو، اگر رفع الیدین کر کے نماز پڑھے گا پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے نہ کرے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے۔ اتنا بتا دے بس، پہلے کام کیا جاتا ہے یا پہلے چھوڑا جاتا ہے؟ بولیں، پہلے کیا جاتا ہے بعد میں چھوڑا جاتا ہے، لہٰذا پہلے آقا علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، بعد میں آقا علیہ السلام نے اس کو ترک فرما دیا۔ ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف حدیث موجود، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن اپنے شاگردوں کو جمع کیا، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پترو میں تمہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فصلی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ بولے سبحان اللہ، صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے باقی پوری نماز میں، اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اوپر سے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھتے پڑھتے کیا کر رہے تھے؟ رفع الیدین کر رہے تھے، اوپر سے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ سرکار نے آ کر دیکھا تو فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر سکون اختیار کرو، نماز کے اندر کیا کرو؟ اللہ کے محبوب نے خود بھی رفع الیدین کو ترک کر دیا، اور مسلم کی حدیث سنائی ہے صحابہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی زبان سے منع بھی فرما دیا۔ بولیں سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث پاک کی ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی تحقیق یہی ہے کہ رفع الیدین آقا علیہ السلام نے ترک فرما دیا تھا۔ رفع الیدین کی جو منسوخ حدیث ہے ان کو تو حضور غسل اعظم نے پڑھا تھا، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ یہ دلائل کی بنیاد پر، دلائل کے مختلف ہونے کی بنیاد پر فروعی اجتہادی مسئلہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس امام کی پیروی کرتے تھے اس امام کے نزدیک وہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تحقیق اور علم کی روشنی میں وہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں جن میں رفع الیدین چھوڑنے کا ذکر ہے، یہ وجہ ہے۔ مطلب اگر کوئی حضور غسل اعظم کو نظر رکھ کے اگر کوئی رفع الیدین کرتے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے؟ رفع الیدین غوث پاک کی سنت سمجھ کے تو نہیں نہ کرنا، وہ تو اللہ کے محبوب کی سنت سمجھ کے کرنا ہے، اگر کرنا بھی ہے تو۔ لیکن ہم نماز میں کرتے ہیں الحمدللہ، ہم ہر نماز میں رفع الیدین شروع میں کرتے نہیں، یہ رفع الیدین یہ نا شروع میں اللہ اکبر، پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین 2 سجدوں کے درمیان بھی فرماتے تھے، اور واضح صحاحہ کی حدیثیں ہیں سجدوں کے درمیان بھی آقا علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، یہ صحاحہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہابی کیا سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتا ہے؟ نہیں کرتا، حالانکہ حدیث آئی پڑھی ہے، نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی یہ چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا ایسے ہی رکوع آتے جاتے بھی سرکار نے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں جی بسم اللہ جی، اس کے علاوہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اگر اس کی مراد رکوع آتے جاتے ہے کہ ہر نماز میں رکوع آتے جاتے حضور نے رفع الیدین کی ہے تو چٹا جھوٹ بولا ہے۔ اگر اس کی مراد یہ 2 نمبری کر رہا ہے، مراد یہ والی لیتا ہے تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین، تو پھر ٹھیک بات کر رہا ہے، بات ٹھیک ہے لیکن دھوکہ دے رہا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ والی مراد لے کر پھر دھوکہ دے رہا ہے۔ پسرور کا ایک مولوی ہے یوسف پسروری، اس نے تقریر کے اندر قرآن سر پہ رکھ کر کہا، کہتے ہیں جی اللہ کی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز بھی رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین تو بغیر نہیں پڑھی۔ ایک بندہ صحیح والدہ اس نے میرا تے پسروری دا رابطہ کرا تھا، میں کہا پسروری صاحب روپیہ 5 لاکھ انعام دیاں گا تو ایک صحیح حدیث پڑھ جدے وچ یہ لکھیا ہوئے کہ نبی پاک نے پوری زندگی رکوع آندیاں جاندیاں ہر نماز میں رفع یدین کیتا ہے۔ فقیر 5 لاکھ انعام بھی دے گا، رفع یدین بھی کرے گا، توڑی بیعت بھی کرے گا، توڑے ہاتھ بھی چومے گا۔ وہ کہنا جی میں قسم چکی، میں کہا قسمہ نال تے مسئلے ثابت نہیں ہوندے نا، یہ تو میدان دلیلاں دا، نالے ویسے بھی قسم ادو ہوندی جدو بندے کول دلیل نہ ہوئے، جدو دلیل ہو تو کہندا یار گواہ دکھنی پر سو رب دی میرے کو قسم لے لو میں سچا۔ جب دلیل نہ ہو پھر ہی قسم ہوتی ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا، اور قسم تو وہ دے گا جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بھائی دعویٰ تمہارا ہے ساری زندگی رفع یدین کا، اور دلیلیں دے رہے ہو قسم سے، قسم تو تمہارا دینا بنتا ہی نہیں، قسم تو وہ دے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ دے گا۔ دعویٰ کرنے والا قسم نہیں اٹھاتا، میں کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ بندہ چور ہے، شریعت کہتی چپ کر، دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرتا ہے، قسم وہ دے گا۔ تو میں بھی کہتا ہوں پسروری چپ کر، دعویٰ تیرا ساری زندگی کا، البینۃ علی المدعی، آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ جو ہے اچھا میں نے کہا جی مولوی صاحبہ قسم تو میں چک دیاں گا، قسم نہ نہیں تو دلیل دے میدان چاہے ایک حدیث پیش کر، بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میں یہاں بھی چیلنج کر رہا ہوں، آج ضد والا مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن چونکہ لوگ ہماری نماز کو خلاف سنت کہتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری نمازوں کو خلاف سنت کہنے والوں اور ممبر پر بیٹھ کر قرآن سر پہ رکھ کر قسمیں کھانے والوں، تمہارا تو رائٹ بنتا ہی نہیں قسم کھانے کا۔ نبی پاک نے تمہارے ذمہ دلیل لگائی ہے، فرمایا جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے، قسم وہ دے جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی تب جب اگلے کے پاس دلائل نہ ہوں۔ میں کسی پر چوری کا الزام لگاؤں اور گواہ بھی ہیں تو اب میری مانی جائے گی، میرے پاس گواہ نہیں ہے، پھر شریعت کہے گی چل یار دعویٰ اس کا ہے تیرے خلاف، چل تو قسم دے دے، اگر سچا ہے تو قسم دے دے۔ اگر میرے پاس گواہ موجود ہے کہ فلاں بندہ چور ہے، شریعت اگلے کو قسم اٹھانے کا بھی حق نہیں دیتی، چپ، ادھر گواہ موجود ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ وہ تو قسم تو اینڈ والا آخری سٹیج ہے قسم والی، جس پر تم بھاگ کر پہلے چلے جاتے ہو۔ توجہ ہے؟ سمجھ آ گیا کچھ؟ ہاں جی بسم اللہ، اور کسی نے کوئی بات پوچھنی؟ شیعہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ جنہیں بھابی نے ہوں روزے چھڈن، شیعہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہوں بھابیوں کی چاہیے روزے چھڈن۔ شیعہ حج کرتا ہے کہ نہیں؟ ہوں انہوں کی چاہیے حج چھڈن۔
شیعہ جداں دی بھی پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے کہ نہیں؟ تو انہاں نوں کی چاہیے پھر؟ شیعہ امام حسین نوں مندا ہے کہ نہیں؟ مولا علی نوں مندا ہے کہ نہیں؟ ہن انہاں نوں کی چاہیے؟ چھڈ دین، بالکل چھڈے والا ماحول ہے۔ انہاں نے یزید نوں ابا منیا ہوا ہے۔ بھائی یہ نہیں ویکھیا جاندہ بدعات وچ بد عقیدہ دی مخالفت کرنی ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ صحیح کام کر رہا ہے اس وچ دی مخالفت نہیں کرنی۔ جدوں کوئی بندہ بد عقیدہ بدعت کرے، کوئی برائی دا ارتکاب کرے، او دی مخالفت کرنا ضروری ہے، او دی موافقت نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر وہ شریعت دے مطابق کوئی کام کر بیٹھے ہے لیکن ہے گمراہ، اس دی مخالفت مثلاً دسو اینا یہودیاں تو وڈا کوئی گمراہ ہے؟ یہودیاں تو وڈا کوئی لعنتی ہے؟ جنہاں نو قرآن نے لعنت پائی جنہاں تے، اور قرآن نے 6 وجہ دسیاں یہودیاں دے لعنت دی، آ وجہ 6واں سپارہ پہلا ہی رکوع ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ رکوع پڑھ لو۔ اللہ نے 6 وجہ نال جڑی قوم تے لعنت کیتی۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام جدوں مکہ چھڑ کے مدینے گئے، مدینے رہندے سن یہودی، نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہودیو تسی روزہ کیوں رکھ دیو؟ وہ کہنے لگے جی 10 محرم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نو فرعون دے ظلم تو نجات ملی سی، اساں اس خوشی وچ روزہ رکھیا ہے۔ تے نبی پاک نے اے نہیں کہا بھئی روزہ اینا رکھیا ہے تے اساں نہیں رکھنا، بلکہ فرمایا نحن احق بموسیٰ، فرمایا ساڈا حق جناب موسیٰ تے توڑے نالوں بھی زیادہ بندا ہے، تو اساں 1 روزہ رکھیا ہے اساں 2 روزے رکھاں گے۔ پتہ چلیا خلاف شرع کم وچ مخالفت کیتی جائے گی۔ شریعت دے موافق اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے بھویں بد مذہب ہوئے، او دی ضد وچ آ کے اساں شریعت دا کام نہیں چھڑنا۔ توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا اسلام وچ کوئی چنگا کام کیڑا ہے؟ اچھا سونا ستھرا چنگا کام، فرمایا بھکھیاں نوں کھانا کھوانا، ایک ہی یہ اسلام وچ چنگا کام ہے۔ روٹی کھوانا پانی پلانا کی ہے چنگا کام ہے نا۔ تے اگر ہندو کسے آئے گئے نو روٹی کھوا رہا ہوئے، ہن اسی آئے گئے نو کھوانی چھڈ دئیے بھئی یہ ہندوؤں دا کام ہے؟ نہیں نا۔ پتہ چلیا چنگا کام نہیں چھڈیا جائے گا، برائی وچ انہاں دی اتباع اور پیروی نہیں کیتی جائے گی۔ برائی وچ مخالفت کرنی ہے، اور باقی دینی کاموں وچ مخالفت ہے۔ یہ نہیں بھئی ہن شیعہ جو کہے اللہ ایک ہے، ہن بھابی کی آکھے گا نہیں میں 2 منوں گا۔ انہیں سبیل لائی کہندا جی انہاں دا کام ہے تساں کیوں لائی؟ بھئی وہ اللہ نو ایک منی بیٹھا تو 2 مننے گا؟ پھر کہیں گے نہیں جی نہیں اللہ تے ایک ہی ہے نا۔ بھائی سبیل تے ایصال ثواب ہی ہے نا۔ تے نبی پاک نے فرمایا مرن والا مسلمان ہوئے جیڑی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثواب پہنچ جاندا ہے۔ اس سبیل اصل وچ ایصال ثواب۔ ہاں جی بسم اللہ جی۔ جی اللہ اکبر۔ ایک کئیاں نوں ایک بیڑا کیڑا ہوندا ہے، انہاں اپنا علم اس شے تے لاؤنا ہے کہ نبی دا علم گھٹایا جائے۔ واٹس ایپ تے نا ایک گروپ بنیا مناظرہ گروپ، مینوں کسی نے وچ پا تا، ایک دیوبندی مولوی بڑھ کے جاوے جی کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ۔ میں کہ جی مناظرہ تے کراں گا کوئی عالم لے کے آؤ، کہندا جی میں عالم ہاں۔ میں کہ پھٹے منہ تیرے تسی نبی نو عالم نہیں مانتے تے اپنے آپ نو کوئی منی بیٹھے ہو۔ کوئی عالم لے گیا تو تے جاہل ہے، تیرا علم تے کھوتیاں برابر ہے، تیرا علم تے ڈنگراں برابر ہے، تیرا علم تے مجنوناں پاگل ہے، تیرا علم تے بچیاں ورگا ہے، تیرا علم تے ڈنگراں ورگا ہے۔ کہندا جی میری توہین کر رہے ہو یہ کہہ کے۔ میں کہ جدو اشرف علی تھانوی نے رسول پاک دے علم نو جانوراں برابر آکھیا سی ادو توہین نہیں ہوئی؟
جی تیرے علم نو میں کٹے برابر آکھیا تیری توہین ہوگی جدو تیرے ابے نے نبی پاک علیہ السلام دے علم شریف نو جانوراں چپایا پاگلاں بچے نال ملایا ہن دس ادو رسول پاک دے علم دی توہین نہیں ہوئی سی تینوں آکھیا جائے تینوں سٹ وجدی ہے جدو تواڈے وڈیاں نے نبی پاک نو آکھیا کی خیال ہے ساڈی ماں نو سٹ نہیں وجدی توجہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان وچ صاف لکھیا ہے جداں دا علم نبی پاک کولے نا علم غیب اس طرح دا علم غیب تے جانوراں چپایاں کھوتیاں گھوڑیاں کول بھی ہے ہاں جی تو میں کیا جی تسی کرو مناظرہ لیکن کوئی عالم لے کے آؤ وہ جدہ نہ لین میں کہا یار شرم کرو حیا کرو تھوڑے عقیدے تے نبی عالم نہیں تسی کہندے کاندھ دے پیچھے دا پتہ ہی نہیں ہاں جی براہین قاطعہ دے اندر ایک جھوٹی حدیث کڑ کے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی دے کھاتے وچ پا کے براہین قاطعہ دے اندر مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے جھوٹ گھڑ کے نبی پاک دے کھاتے چ پایا کہ نبی پاک نے فرمایا مینوں دیوار دے پیچھے دا نہیں علم کہندا جی شیخ محقق شاہ عبد الحق روایت کرتے ہیں حالانکہ شاہ عبد الحق تے روایت کر رہے ہیں کہ اے روایت کوڑی ہے اے جھوٹی ہے شاہ صاحب اے فرما رہے ہیں کہ جھوٹی ہے اے انہوں دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں نبی ٹبر جھوٹیاں حدیثاں گھڑن تو بھی باز بولو ایک اور والا دینا فتاوی رشیدیہ دے اندر مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی اس نے لکھیا ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا کہ مینوں اپنا بھائی کیا کرو جیڑا مولوی مینوں یہ حدیث بخا دے صحیح سند نال میں اپنی جملہ زندگی دی جمع پونجی پراپرٹی زمین جو کچھ بھی میرے پلے میں سارا کچھ او دے نہ کر دیاں گا جیڑا مینوں اس حدیث دا پروف دے دے تانوں شرم نہیں آندی کوڑیو اللہ دے محبوب دی شان کٹان واسطے جھوٹ لکھ لکھ کے سرکار دے کھاتے پائی جاندے ہو ظالموں مرنا ہے قبر وچ جانا ہے مرنا ہے قبر وچ جانا ہے ادا جواب دیو تو جو ہے بھائی انہاں نوں عادت ہوندی نبی پاک علیہ السلام دا علم شریف انہاں نوں ہضم نہیں ہوندا میرے کول تبلیغی جماعت والے آئے ملتان سی میں بوسن روڈ تے کہنے لگے جی ہم آپ کی مسجد میں آ کر اللہ کے دین کی باتیں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی اللہ کے دین کی باتیں کرو لیکن ایک شرط ہے میری کہتے ہیں کیا میں نے کہا عقیدہ سیدھا کر لو تمہارا عقیدہ خراب ہے کہتے ہیں نہیں کیسے میں نے کتابیں کھول کرنا سامنے رکھ دی میں نے کہا یہ کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے رسول کو کیا خبر رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رسول کو اپنا نہیں پتا کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا میں نے کہا یہ تمہارے عقیدے تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں جواب دو مجھے یا توبہ کرو یا قرآن سے دلیل پیش کرو حدیث سے دلیل پیش کرو نہیں تو توبہ کرو کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہم تو سیکھنے آیا ہے میں نے کہا سیکھنے آیا تو پھر مدرسے میں جا کے سیکھے گا ادھر کیا کرنے آیا ہے ہاں جی سیکھنے آیا تو سکھانے والے میں نے کہا بیٹھو پھر میں سکھاتا ہوں اگر تم سیکھنے آیا تو ہم سکھاتا ہے تمہیں سیکھو کہتے ہیں نہیں ہم آپس میں سیکھے گا میں نے کہا تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں تم آپس میں کیا سیکھے گا تم میں اگر کوئی سکھانے والا ہے تو میرے سامنے بٹھاؤ میں کوئی سیکھنا چاہتا ہوں مجھے بھی کوئی سمجھاؤ بتاؤ میں نے کہا یہ جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا مجھے ثبوت چاہیے مجھے جواب دو ان چیزوں کا ایک شرط ہے یا توبہ کرو یا جواب دو نہیں تو جاؤ وہ دروازہ کھلا کہتے ہیں ہم جاتے ہیں اس کا مطلب توبہ کی دعوت میں نے دی قبول توبہ کا ہی کہا تھا نا اگے اللہ والے نے اللہ والے نے آکھو نا اللہ تو توبہ کر کہتے میں نہیں کرتا یہ اللہ والے نے اداں دے ایک پہلے بھی سی اللہ نے فرمایا کرو سجدہ سارے سجدے پہ گئے ایک آکڑ گیا اور تو کیوں نہ کیتا انہیں کہی باہر نکل جائیں گا میں نہیں کرتا انہیں وہی کہا سی باہر نکل جائیں گے اسی توبہ نہیں کرتے باہر نکل جائیں گے توبہ اچھا جان لگے جتیاں پا رہے ہیں میں کول کھڑا انہوں نے جو ایک بڈھا نا میرے کول آ کے کہنے لگیا تم کہتے ہو رسول پاک کو غیب کا علم ہے
رسول پاک تو گھوڑے پر سوار تھا. کسی نے پوچھا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ تو رسول پاک نیچے تشریف لائے, بولے 1 2 3 4. کہا اس کی ٹانگیں تو 4 ہیں. اب وہ کہنے لگا مجھے دیکھو رسول پاک کو تو گھوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتہ, تو غیب کا کیا پتہ ہوگا؟ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے, تیری ٹانگیں کتنی؟ کہتے 2. گھوڑے کی؟ کہتے 4. میں نے کہا گدھے کی؟ کہتے 4. میں نے کہا کتے کی؟ کہتے 4. میں نے کہا شیر کی؟ کہتے 4. میں نے کہا رچھ دیاں؟ کہتے 4. میں نے کہا گدڑ کی؟ کہتے 4. مرغے کی؟ کہتے 2. شتر مرغ کی 2. کبوتر کی 2. چڑیا کی 2. میں کہا تو نبی؟ کہتے نہیں. میں کہا تینوں اینا سارا علم ہے تو اللہ دے محبوب نو. میں کہ شرم کر یار, ایک ادنا جے بندے نو پتہ ہے کنیاں کنیاں ٹنگاں نے ہیں تے اللہ دے محبوب نو نہ پتہ ہوئے کس طرح دے جھوٹ بول دے. میں کہا یار مینوں وکھا تسی کتھے لکھیا ہے, کتھے لکھیا ہے مینوں وکھا. بافر کو سم بک منومین فہم لا یاد. ایک کئیاں نو بیماری ہے اپنے علم دی زور تے نبی دے علم دی نفی کرنا. اور میرے نال ہون لگے نا مناظرہ, میں کہا چل مولوی صاحب تو بھی آپ دا علم لا تے میں بھی آپ دا علم لانا. میں اپنا علم لاواں گا ایس مقصد وچ کہ اللہ نے محبوب نو کنا علم دیتا ہے. تو اپنا علم لا, محنتاں کر, راتاں نو جا, کتاباں پڑھ. تو اس نیت نال پڑھے گا مینوں دلیل مل جائے نبی پاک نو نہیں پتہ. تو اپنے علم دے زور تے نبی دا علم گھٹانا چاہنا ہے, میں اپنے علم دے زور تے نبی دا علم بنوانا چاہنا. خود ہی سوچ لو نصیبہ کدھر رب نے چمکایا ہے. اس پر میں کہنا مان کریا کرو, اللہ نے تانوں سنی مسلمان بنایا ہے. بسم اللہ. اور جی ابو جہل والا اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی نہیں جی, کوئی واقعہ کوئی نہیں. اور جنہوں نے پتھری نے کلمہ پڑھیا وہ بھی روایت صحیح نہیں, ضعیف ہوگی. حرمین شریفین کے علماء نے دیوبند کے ان 4 مولویوں پر کفر کا فتویٰ لگایا. آج بھی حسام الحرمین شریف کے اندر وہ فتاوی جات موجود ہیں, اور یہ دیوبندی انکار نہیں کرتے. ہاں پچرے پچرے لگاتے ہیں جی, ایسے کیا تو ویسے کیا تو یہ نہیں کہتے کہ فتوے نہیں لگائے. فتوے ان علماء نے لگائے, خود دیوبندیوں نے لگائے. ہمارے ایک فیصل آباد کے ایک عالم صاحب تھے, وہ ایک دیوبندی عالم کے پاس چلے گئے تحذیر الناس لے کر. یہاں پر کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے نا, انہوں نے کتاب کا یہ ورقہ مروڑ کرنا ایسے کر لیا, اور وہ مضمون جہاں لکھا ہے نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے فرق نہیں پڑتا. تحذیر الناس کا وہ صفحہ رکھ دیا دیوبندی کے سامنے. کہنے لگے حضرت ویکھو نا کی لکھے. انہیں پڑھیا پورا ورقہ, پھر پڑھیا. انہیں کہ دسو حضرت کی لکھا. کہندا کھوتا گدا بدتمیز, نہ انہوں قرآن دا پتہ نہ انہوں حدیث دا پتہ, جاہل اناڑی, انہوں کنے کا کفر باقتے, سیدھا کفر لکھا ہے, ختم نبوت دا انکار ہے. انہوں آکے ٹھیک ہے جی, ٹائٹل پیج سامنے کر دیتا, دیکھو جی تواڈے بزرگ دی کتاب ہے. کہندا اوئے تو مینوں تے دھوکا کر گیا, تے اللہ دے ولی دی کتاب ہے. اے اللہ دے. کراچی دا ایک مفتی نعیم مر گیا, سنیا سی؟ مفتی نعیم نو میں کیتی کال, میں کہا جی جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے اے کہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا نماز دے اندر خیال آئے گا تے نماز ٹوٹ جائے گی, نہیں ہوئے گی. وجہ اے کہ نبی پاک دے اندر معبود بنن دی صلاحیت ہے. گدے دا خیال آئے گا تو نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ وہ اندر معبود بنن دی صلاحیت نہیں. میں کہ جی دسو جڑا بندہ نبی پاک دے اندر معبود بنن دی صلاحیت مننے, وہ بندہ مشرک ہے کہ نہیں؟ معبود بنن دی صلاحیت نبی پاک دے اندر مننے, وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ کہندا جی مشرک ہے, بے ایمان ہے. میں کہا جی تواڈے ابے نے لکھا ہے, ضیاء الرحمان فاروقی نے.
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਤਵਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਆਖੀਏ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਥਾਨਵੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਲੀਉल्लाह ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਸਿਮ ਨਨੂਤਵੀ ਕਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। جی بسم اللہ اور جی اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی سنیوں تساں ایتھے میلاد مناندے ہو تے مکے مدینے تا میلاد نہیں منایا جاتا، یہی سوال ہے نا۔ مکہ مدینہ میں سینکڑوں سال کئی صدیاں لگاتار میلاد منایا گیا، اب بھی ہوتا ہے بالکل۔ کئی صدیاں پورے اہتمام سے لگاتار میلاد منایا جاتا تھا۔ حرمین شریفین میں باقاعدہ بڑی بڑی میلاد کی محفلیں ہوتی، چراغاں کیا جاتا، لنگر بانٹا جاتا، سب کچھ ہوتا تھا۔ اس سیاپا پہ ہے 1925 تو اج کی 2000 اینا ٹوٹ پینیاں نو اتھے حکومت سنبھالیاں 100 سال ہو گیا۔ لہذا جڑے میلاد دے منکر نے انہاں دے مذہب دی عمر 100 سال ہے، تے جڑے میلاد منان والے نے انہاں دا مذہب 1500 سال تو چلدا آ رہا ہے۔ حضرت امام محمد بن احمد کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب لدنیا دے اندر لکھ دینے کہ مسلمان ہمیشہ تو ساری دنیا دے مسلمان سنے حرمین شریفین والے ہمیشہ تو میلاد دیاں خوشیاں کردے آ رہے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ الجواہر البہار دے اندر صاف لکھا ہے کہ حرمین شریفین دے اندر بھی مسلمان ہزاراں سالاں تو مسلسل میلاد شریف دا چراغا لنگر دعوت میلاد محفلاں کردے آ رہے ہیں۔ ایک 100 سال ہوئے ایک کام اتھے روکیا گیا، وگرنہ سارا کچھ باقاعدہ میں دیوبندیاں دی کتاباں میں جو کڑ کے وکھانا مسجد نبوی شریف دے اندر اور مکہ مکرمہ مسجد حرام شریف دے اندر اذان تو پہلے پڑھا جاندہ سی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سارا کچھ اتھے سی۔ لہذا جنہ نے نویں لوکاں نو اتھے ویکھ کے اپنا مذہب بدلا لے، انہاں دا مذہب سرکاری ہے۔ کل نو اتھے شیعہ آ جائے گا نا، وہ نماز انج پڑھے گا، انہیں کہیں ویکھا مکہ مدینہ تے ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھی جاندی، تسی کیوں بننے ہوئے نے؟ یہ مطلب انہاں دا مذہب سرکار والا نہیں، سرکاری مذہب ہے۔ ساڈا مذہب سرکار مدینہ والا ہے، سانو مکہ نال پیار ہے، مدینہ نال پیار ہے، پر اللہ دی قسم ہے سانو مکہ والے لوکاں دا دین نہیں چاہیے، سانو مدینے والے لوکاں دا دین نہیں چاہتا، سانو مدینے والی سرکار دا دین چاہیے ہے۔ اتھے تو اصول اے چلدا آ رہا ہے جدا قبضہ او دا دین۔ کل نو شیعہ اگر قابض ہو جائیں انہاں مدینہ شریف دے وچ ماتم کرانا ہے، ان کی خیال ہے بھابیو تساں بھی کرو گے؟ انہاں کعبے وچ کھڑے ہو کے چھریاں مارنیاں نے، کی خیال ہے؟ چھریاں مارنا پھر ثواب بن جائے گا؟ نہیں نا، اے دین وچ رول نہیں چلتا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، نہیں، جدی حکومت ہوتی ہے نمازاں نہ، دین وچ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی بس۔ اے اصول ہی غلط ہے کہ حرمین شریفین اے ہو رہا ہے، لہذا ایتھے بھی وہی ہونا چاہیے۔ بھئی سعودیہ والے امام کعبہ تو جوے دے اڈے دا افتتاح کران دے پین، ان کی خیال ہے آپاں بھی ایتھے جوے دا اڈا کھولی تے امام صاحب اپنی مسجد بلائیے، حضرت دعا کر دیو، نالے دھاگا یا کٹو جوے دے اڈے دا،
کی خیال ہے صحیح ہے غلط ہے؟ بولو غلط ہے نا. اتنے بت خانے بن رہے ہیں, افتتاح امام کعبہ کر رہے ہیں. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالد کی کتاب ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں کوئی کیا لکھے جو کعبہ کی کمائی سے پیتے ہیں شراب. اساں سعودی والے دے پیروکار نہیں ہیں, اساں مدینے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرکار دے پیروکار ہیں الحمدللہ. نمبر 1 12 ربیع الاول سرکار کا یوم وفات نہیں. میں بخاری شریف سے ثابت کرنے کو تیار ہوں 12 نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا دن نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. دوسرا, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ کوئی مسلمان فوت ہو تو غم کتنے دن ہے؟ 100 کتنے دن ہے؟ تو کیا اب جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں غم مناؤ, ان کا یہ مشورہ شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ خلاف ہے. بھئی سوگ تو صرف 3 دن ہے, اور باقی سوگ تو اس کا ہو جو مر مک گیا ہو. آمینہ کے لال تو قبر میں زندہ جلوہ فرما ہے. خود اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. فرمایا میرے غلاموں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو حدثون و یحدث لکم. فرمایا تم مجھ سے باتیں پوچھتے ہو, میں تمہیں جواب ارشاد فرماتا ہوں, اس لیے میری زندگی بہتر ہے. فرمایا جب میں قبر کے اندر جاؤں گا تو رد علی اعمالکم, تمہارا ایک ایک عمل مجھ پر پیش ہوگا. تمہارے اچھے عمل دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا, تمہارے گناہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگوں گا. تو سرکار ہماری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ہماری غلطیوں کی وجہ سے سرکار غمگین ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش بھی مانگتے ہیں. اب بتاؤ پھر زندہ ہوئے کہ نہ؟ اور دوسرا, اسی دن وفات اور اسی دن اگر میلاد ہو پھر بھی خوشی ہو سکتی ہے. کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کی ہاں کیا ہے؟ آقا کیوں؟ فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. لو جی, ابا جی پیدا بھی اسی دن, وفات بھی. تو سرکار نے کیا فرمایا دن کون سا ہے؟ جمعہ عید ہے. وجہ کیوں؟ فرمایا اسی دن آدم فوت ہوئے, اسی دن آدم پیارے پیدا ہوئے. تو وفات ہو رہی ہے, پیدائش بھی ہو رہی ہے, دن ایک ہے, سرکار اس کو عید فرما رہے ہیں. عید کا مطلب خوشی کا دن ہے. جب ابا جی دنیا میں آئے تو ہمارے لیے خوشی کا دن, سبحان اللہ ساڈا ابا ہے. جب ابا جی اللہ کو پیارے ہوئے تو ابا جی کی خوشی کا دن بھی اللہ سے ملاقات. سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے دونوں اعتبار سے خوشی. میں سمجھ گیا, جتھے وابی ہے اتھے عقل نہیں, جتھے عقل ہے اتھے جو قرآن وچ آئے میں وہی دکھانا. اج کڈیا 17واں پارا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ہاں 17واں پارا. میں پوری گل سمجھان لگا, ذرا توجہ کرے جی. دیوبندیاں دا ہیڈ مولوی قاسم نانوتوی, اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس وچ لکھیا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نواں نبی پیدا ہو جائے, کوئی نواں نبی تجویز کیتا جائے سرکار تو بعد, پھر بھی ختم نبوت وچ کہندا ہے کوئی فرق ہے؟ بولو فرق ہے؟ نہیں کہندا. کہندے اگر حضور تو بعد کوئی نواں نبی آ جائے تو ختم نبوت کوئی فرق ہے؟ تو دلیل قرآن چو دیندا ہے. ہن قرآن سن لے ذرا. 17واں پارا سورہ انبیاء آیت نمبر 22.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دیوبندی مولوی نے لکھنے کے بعد مطلب نکالا فرق نہیں پڑتا، حضور کے بعد نبی آ جائے تو فرق ہے، اور ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا، کوئی دوسرا معبود ہوتا تو کیا کوئی فرق نہ پڑتا؟ لفسدتا، نہ زمین بچتی نہ آسمان بچتا، دونوں کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ فرق پڑا کہ نہ؟ تو یہ آیت فٹ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ کیسے؟ کہتے اگر خدا دو ہوں، قرآن میں ہے نا بھائی خدا دو ہوں تو اللہ کہتا ہے فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ کیا؟ زمین سلامت ہے نا، آسمان بھی سلامت ہے، لیکن اگر دو خدا ہوتے لفسدتا، نہ زمین بچتی نہ آسمان بچتا، دونوں تباہ ہو جاتے۔ تو پتہ چلا زمین اور آسمان کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا دو نہیں، خدا ایک ہے۔ دو ہوں گے تو فرق پڑے گا نا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی اور ہوتا تو فرق نہ پڑتا، کیوں نہ پڑتا بھی؟ فرق تو پڑتا۔ جیسے دو خدا ہوں گے تو فرق پڑے گا، نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی اور ہوگا تو فرق پڑے گا، کیوں؟ سرکار آخری نہیں رہیں گے۔ فرق پڑا کہ نہ؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا معاذ اللہ۔ کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سرکار خاتم النبیین ہے، رب کا قرآن ہے۔ کوئی اور مان لیں سرکار کے بعد نیا نبی تو پھر سرکار آخری نبی رہیں گے؟ فرق پڑا کہ نہ؟ تو کہتے ہیں جی فرض ہی کیتے نا، کوئی فرق نہیں پیا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی بالفرض، اگر عبد الواحد قریشی کے دو باپ ہوتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، عبد الواحد قریشی کے 100 باپ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پائے گا کہ نہیں؟ سب تو پہلے وہ بوتھی چ فرق پائے گا، انہیں مزاج چ فرق پائے گا، انہیں غصہ آئے گا۔ بھائی ایک بندے نے کہا بھی تیرے 2 ابے ہون تو کوئی فرق نہیں پہنتا، یہ تو اندر کو پوچھو جہدے بارے گل ہوئی۔ عبد الواحد قریشی اپنے باپ کے علاوہ اگر کسی اور کا ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو اپنے مدرسے سامنے لکھ، کتاب چ لکھا نا نبی پاک تو بعد کوئی نبی ہو تو فرق نہیں پڑتا، تو اپنے مدرسے دے اگے لکھ عبد الواحد قریشی کے 2 باپ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا ہو تو بھی کوئی فرق، الیاس گمن اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا ہو تو بھی فرق۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو پھر لکھو نا۔ نبی کی نبوت کے بارے میں تو بڑا سینہ تان کے لکھ دیا کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ فرق پڑتا ہے۔ نبی پاک کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے پھر سرکار اللہ کے آخری نبی نہیں رہتے۔ یہ تاج آمنہ کے لال کے ساتھ سے اتر کر اس کے ساتھ جائے گا جو سب سے آخر میں آئے گا، جبکہ یہ تاج اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ آقا علیہ السلام کو۔ تو گویا دیوبندی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا تاج ختم نبوت کا اتار کر کسی اور کو بعد میں دے دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ اتنا بڑا عہدہ ختم نبوت کا اللہ کے محبوب کی بجائے کسی اور کے کھاتے میں جائے گا، فرق تو پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑتا فرق؟ سمجھ گیا جی آیت کریمہ بھی؟ سبحان اللہ، یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو سب مینوں یاد کرو میں تمہیں یاد کراں گا، فاذکرونی اذکرکم۔
اللہ فرماندا ہے بخاری دی حدیث تساں کلیاں بہ کے مینوں یاد کرو میں کلا تانوں یاد کراں گا، تسی بندیاں بہ کے مینوں یاد کرو میں فرشتیاں دے سامنے تانوں یاد کراں گا۔ بندیا تو میرے بنے ایک گٹھ چل کے آ میں ایک بازو چل کے آواں گا، تو ایک بازو چل کے آ نہ میں دو بازوؤں دے برابر چل کے آواں گا، تو ٹر کے آ میری رحمت دوڑ کے آئے گی۔ اے میلاد دیاں محفلاں دا مقصد ہے رل مل کے رب نو یاد کرنا، رب دے محبوب نو یاد کرنا، تاکہ رب دی رحمت دے حقدار اسی بن جائیے۔ فضیلت دا اندازہ اتھوں لا لو، کسے کافر بھی میلاد منایا ہے اللہ دی رحمت تو خالی نہیں گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ حالانکہ کافر دے سارے عمل ضائع، لیکن اگر کسے کافر میلاد دی خوشی کیتی وہ بھی اللہ دی رحمت تو خالی نہیں گیا۔ سن دے ہو نا تسی ابو لہب مر گیا، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی کی تھی، ساری زندگی آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جنی تکلیف مینوں میرے ایس چاچے دیتی کسی ہور نہیں دیتی۔ او چاچا ابو لہب جدو مر گیا تے گھر والیاں غالباً حضرت عباس نے خواب چ ویکھیا، پوچھا بھائی کی بنیا تیرے نال؟ کہندا جی اتنے تھلے سجے کھبے ہر پاسے اگ ہی آ گئے، میں تو سڑدا بلدا پیا۔ وہ کیوں اگ کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار نو جو نہیں منیا گستاخیاں کردا سا تاں اگ دا پھینٹا لگدا ہے۔ نال ہی کہن لگا ویر ایک گل ہے جدو پیر والا دن آندا ہے نا میری اے شہادت دی انگلی وچوں نا رس نکلدا ہے، انہوں میں چوسدا رہنا تو پیر والے دن مینوں عذاب دا پتہ ہی نہیں لگدا۔ حضرت عباس نے پوچھا اوئے تو تے بے ایمان سے تیرے اوتے پیر والے دن کرم کیوں ہوندا ہے؟ کہنے لگا پیر والے دن سرکار نہیں پیدا ہوئے سن، تے میں بیٹھا سا میری لونڈی آئی دوڑ دی سویبہ، کہنے لگی ابو لہب تینوں مبارک ہوئے تیرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ میں خوشی دے اندر آ کے ایسی انگلی نال کیا سی حرار تو کی جا سویبہ میں تینوں آزاد کر دیتا ہے، میں سا کافر لیکن سونے دے آن دی خوشی کر بیٹھا، اللہ نے وہ دا بھی صلہ عطا فرمایا ہے۔ جب ساڑھے بزرگاں آئمہ محدثین بزرگاں نے اے واقعہ لکھن تو بعد امام علی قاری لکھیا، محدث ابن جوزی لکھیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھیا، بڑے بڑے بزرگاں نے لکھیا، کہندے نے اوے میلاد منان والے ہو تونوں مبارک ہوے کافر سی میلاد دی خوشی کی تھی، اللہ دی رحمت تو خالی نہیں گیا، تو نبی پاک دا نوکر ہو کے خوشیاں کر تو بھی خالی نہیں جان لگا۔ مچھلی ویکھی کدے زندہ مچھلی پھڑی کدے تساں؟ اتوں پھڑو تے تھلوں ہلدی، تھلوں پھڑو اتوں ہلدی، جے ادھ جو پھڑو دو پاسوں ہلدی، یہ کام ہے باپیاں دا۔ جدو اسی اے حدیث سنانے نا بخاری دی کہنے دیکھو جی نا یہ مطلب یہ نکلیا کہ میلاد منانا تے ابو لہب دی سنت ہے، تسی ابو لہب دے طریقے تے چل دے پے، اسی کہنے بھیڑیا تو اینا سوچ ہے ابو لہب جیسا کن کتریا بے ایمان بھی اگر ایک کم کر گیا تے رحمت دا حقدار بنیا پیا ہے، تو تے غلام ہے، ایس پاس سوچنا۔ ایک میں نے کہنے لگا جی کیا حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد منایا؟ انہاں دی زندگی دے اندر 63 والی ربیع الاول شریف آیا، کیا انہاں نے کدی میلاد منایا؟ کیا حضرت عمر نے میلاد منایا؟ حضرت عثمان نے میلاد منایا؟ حضرت علی نے میلاد منایا؟ نبی دے صحابہ نے، نبی دے یاراں نے، نبی دی آل نے، نبی دی اہل بیت نے کدی کسی نے میلاد منایا؟ تانوں زیادہ محبت ہے؟ میں کہنا سنیں اوے صحابہ رہ ایک پاسے، خدا دی قسم ہے میرے آقا نے اپنا میلاد خود منایا ہے، خود۔ اساں میلاد منانے سال بعد، اساں میلاد منائیے 6 مہینے بعد، رب دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہر سوار والے دن اپنا میلاد منایا، ہر ہفتے میلاد منایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف دا روزہ رکھتے سے، صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا، صحابہ نے پوچھے آقا اب پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دو تسی؟ سرکار نے فرمایا یومن فیہ ولدت، فرمایا میں ایس پارو پیر دا روزہ رکھنا کہ پیر والے دن میں مصطفیٰ دا میلاد شریف ہویا سے۔
دسو پیر والے دن روزہ رکھ کے سرکار نے خود میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ ہوں دیکھا مچھلی ہوں دوجے پاس والے گی کہندے نے او جی وہ تو خوشی کا روزہ نہیں سی، تو شکرانے کا روزہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ تے رکھیا، خوشی کا روزہ نہیں سی، وہ کہتا سی شکرانے کا۔ اس پھڑک دی مچھلی نو میں ہوں سبق سکھانا انشاءاللہ۔ میں کیا ہے بھابیا میں تیرے منہ تے رکھا ایک چپیڑ زور دی تے تو مینوں کہیں گا شکریہ؟ دسو میں ماروں انہوں چپیڑ تو کہے گا شکریہ؟ کہ حضرت بڑی مزیدار تھپڑ مارے، آہا 14 طبق روشن ہو گیا میرے۔ شکریہ ادا کرے گا؟ تھپڑ مارن نال کوئی شکریہ ادا؟ ہاں میں گفٹ پیش کراں پھر شکریہ ادا کرے گا نا؟ پتہ چلیا جدوں 6 وجے ادو شکریہ ادا نہیں کیتا جاندہ، شکریہ ادا ادو کیتا جاندہ ہے جدوں بندہ کسی وجہ تو خوش ہوندہ ہے۔ تے سرکار خوش ہوئے نے، پویں روزہ خوشی دا من پویں شکرانے دا من اننا مننا پے گا۔ نبی پاک خوش ہوئے نے میری امت گناہگار سے اللہ نے میں مصطفیٰ نو رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ نبی پاک نے ایسی خوشی دے اندر یا انہیں شکرانے دے اندر پیر شریف دا روزہ رکھیا ہے۔ روزہ تے رکھیا نا سرکار نے پیر دا، کیوں؟ فرمایا میں پیدا ہویا۔ پتہ چلیا سرکار نے خود اپنے پیدا ہون دے دن نو منایا تے ساری زندگی منایا تے ہر پیر نو منایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی بسم اللہ جی۔ لاؤڈ اسپیکر دے نا درود السلام پڑھ دیں جمعے والے۔ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ جی تسی کی کھاپا کر دے لوگوں نے تنگ کر دے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ حقوق العباد ہے جڑا مسئلہ سب ساڈے ہی نمازی اور پھر سن کہندے جی جس وقت آپ ہی میرے تے بیٹھ کے حقوق العباد بیان کر دے ہو تو لوگوں نے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تنگ ہوندا ہے تو تسی اندر ہی پڑھ سکتے ہو، اندر رسول اللہ نہیں سن دے۔ ہوں دیکھو نا درود و سلام تے حقوق العباد یاد آ گیا لوگوں نو۔ بھائی حقوق العباد دا مسئلہ ہے، لوگوں نو تکلیف دے رہے ہو تسی اذان اور جمعے تو بعد سپیکراں درود و سلام نہ پڑھیا کرو۔ حقوق العباد دا مسئلہ ہے، لوگوں نو سکون پہنچانا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ بس جنوں درود و سلام نہ تکلیف ہونی چاہیے ہوندی ہے اس بے ایمان دی تا تکلیف ودانی چاہیے۔ جنوں درود شریف نہ تکلیف ہو رہی ہے وہ دی تکلیف تے ودانی چاہیے، گٹانی پویں اپنے نمازی نے انہاں دی اصلاح واسطے عرض کر رہے ہیں۔ دیکھو نا اللہ نے درود پڑھن دا حکم دیتا یا روکن دا؟ بولو فرشتے پڑھ دے نے یا روک دے نے؟ صحابہ پڑھ دے سن یا روک دے سن؟ تے جڑا روک دا پیا ہے وہ پھر کدے طریقے تے؟ اللہ بھیجے فرشتے پڑھن، صحابہ پڑھن، ایمان والے پڑھن، رب دا آرڈر ہوئے پڑھو درود بھیجو، تے تو روکن نو لگیا کھڑے کیڑے کھاتے جاؤں گے؟ کیڑے پاسے جاؤں دا پروگرام ہے؟ کیوں جہنم دی سیٹ بک کرانی؟ نبی پاک علیہ السلام دے ذکر تو سوڑا نہیں پہنا چاہیے۔ اللہ دے سچے بندے تے او نے جنہ دے سامنے رب رسول دا ذکر ہوئے تے انہاں دے دلاں تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ فرمائے مومن او نے انہاں دے سامنے رب دا ذکر کیتا جائے تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، جدوں آیتاں پڑھیاں جان تے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ انہاں دا ایمان ہے، جنہ دا ایمان گھٹن لگ پہ انہوں سوچنا چاہیے کہڑے کھاتے پھر دے۔ بھائی درود و سلام اچھے پڑھن دی برکت اے آ جتھے جتھے آواز جائے گی او شاید درود پڑھن والے دی اس نیکی دی گواہ بن جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ بھول گیا۔ جڑا بھول جاوے پڑھنا
وہ جنت دا راہ بولدا پیا تے جڑا ٹوکی آندا حالانکہ بھول چک تے رب معاف ہی کر دیندا ہے. روزے وچ بھول کے تسی 3 روٹیاں کھا لو کی بنے گا؟ معاف ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر درود بھول جاؤ پھر نبی پاک فرمایا جڑا درود بھول گیا جنت دا راہ بھول گیا. سب تو بڑا کنجوس کون ہے؟ وڈا کنجوس. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو وڈا کنجوس ہوئے جہدے سامنے میرا ذکر ہوئے وہ میرے تے درود نہ پڑھے. تے جدو اسی سپیکر تے پڑھنے ہیں مصطفیٰ اے کدا نام لیا؟ آقا علیہ السلام دا. ہن غلام دا فرض کی بندا سی سرکار دا نام آیا تے کی پڑھے؟ درود پڑھے یا روکن ٹر پوے؟ بولو کی حق بندا غلام دا؟ نبی پاک دا نام آن تو بعد نبی پاک دے سچے نوکروں تے واجب ہے درود اسلام پڑھے. تے جڑا روکن ٹر پوے مولوی جی بند کرو حقوق العباد دا مسئلہ ہے. یہ روکن جڑا آیا کھڑا ہے قرآن سر تے رکھ کے پوچھو آپ دیاں بھیناں دا حق پورا دیتا صحیح؟ زمین والا تواڈے ابا جی ہراں نے تواڈی پھپھیاں دا حق پورا دیتا سی یا بھیناں دا حق رگڑ کے پھردے نے؟ تساں اپنیاں بھیناں دا حق کھا کے پھردے ہو یا دے دیتا؟ وہ بھی تو حقوق العباد ہیں نا، وہ سارے ختم کر لینے. تے درود و سلام والی حقوق العباد یاد آ گئے. یہ مطلب ہے پیڑاں کوئی ہور نہیں، پیڑاں کوئی ہور نہیں بھی درود و سلام کیوں پڑھیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ شرع صدر نصیب فرمائے، درود و سلام پڑھنا والا بنائے. اللہ دی قسم وابی دے جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی چاہیے. قسم اللہ دی نہیں منگنی چاہیے. بخشیشوں دی امید ہوئے تو منگیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے. نہ وابی دا جنازہ پڑھنا چاہیے نہ دعا منگنی چاہیے. سنی مر جائے نا جنازہ بھی پڑھا کرو دعاؤں بھی کریا کرو. حدیثاں سنا دیا سبحان اللہ. ہیں جنازہ نہیں ہوئے گا، بعد عقیدہ دے پیچھے جنازہ نہیں ہوئے گا. سمجھ نہیں آئی؟ سنیاں دا کوئی بندہ مرے سنی مولوی جنازہ پڑھاوے بھابی بھی مگر پڑھتے نے جو بندے بھی پڑھتے وہ ساڈے پیچھے تاں پڑھتے ہیں الحمدللہ اسی سرکار دے سچے غلام. اساں انہاں دے پیچھے نہیں نیت کرتے کیونکہ سرکار دے لوٹے نے. انہاں دے پیچھے پڑھتے ہیں غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. سوچ لو اس نو امام من لو گے اگر جڑا نبی پاک دا گستاخ ہے پھر نبی پاک نو کیویں منہ بکھاؤ گے؟ تہاڈی اپنی برادری دے لوگ کی کہندے اوئے ساڈے نال رکھنی نا، او ساڈا دشمن ہے اونوں سلام نہ کری. اگر ساڈا بننا ہے تے اونوں نہ بلاویں، جو اونوں بلاویں پھر ساڈا نہ بن. تے نبی پاک نے بھی کہہ دیتا جڑے مینوں گالاں دیندے رہے، جڑے میرے علم شریف نو جانوراں دے برابر کہندے رہے، جنہاں نے یہ فتویٰ دیتا کہ نبی پاک دا خیال نماز دے در کھوتے دے خیال نالوں بیڑا ہے، تو انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہے، دسو نبی پاک نو کی جواب دو گے؟ لہذا جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی عزت عظمت اور سرکار دی ایک جو دل وچ محبت ہے، اس محبت اور غیرت دی بنا تے کسے بد عقیدہ دے پیچھے جنازہ یا نماز پڑھن نو چھوڑ دے گا، انشاءاللہ اللہ انہوں اس غیرت دا انعام عطا فرمائے گا. کوئی نہ نبی پاک دا منہ نہیں نظر آندا انہاں لوکاں نوں جڑے برادریاں دا منہ ویکھدے نا، وہ رب دے لاڈلے محبوب دا منہ نہیں ویکھدے، انہاں برادری نوں منیا. پھر سن لو جنازیاں بعد دعا. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنازے تو رہ گئے، ویکھیا نا جنازہ ہو گیا تو صفحہ ٹوٹن لگیاں، جلے انہاں دوروں آواز ماری ان سبقتمونی بالصلاۃ علی،
اوے اگر میرے آن تو پہلے تسا جنازہ پڑھ لیا نا، فلا تسبقونی بالدعاء لہو، خبردار میرے آن تو پہلے دعا نہ منگنا، مینوں شامل ہو لین دے۔ جنازہ پہلے پڑھ لیا لیکن میرے آن تو پہلے دعا نہ منگنا۔ ایویں سرکار نے ایک جنازہ پڑھایا، حضرت عمر رہ گئے، چند ساتھیوں لے کے آئے، دوبارہ جنازہ پڑھن دا ارادہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عمر کی کرن لگے ہو؟ آقا اساں لیٹ ہو گئے، جنازہ پڑھن لگے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جنازے تو بعد جنازہ نہیں ہوندا، ہاں دعا کیتی جا سکتی ہے، چل دعا مانگ لے۔ کی کرے؟ دعا مانگ لے۔ سرکار دے صحابی 12 سال دی عمر طلحہ بن برا بن عاصب، مدینہ شریف نکر تے سائڈ تے گھر سی، آس پاس یہودیاں دا محلہ سی، بیمار ہوئے، حضور صبح شام پوچھن جاندے سن۔ ایک دن سرکار تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رات نو انہاں فوت ہو جانا ہے، فوت ہو جان مینوں بلا لیا جی، میں آپ جنازہ پڑھاواں گا، آپ قبر چ اتاراں گا۔ انہاں کہ آقا ٹھیک ہے، حضور فرما کے چلے گئے۔ اور سرکار دے صحابی طلحہ بن برا اپنے ابا جی نو کہن لگے، ابا جی گل سنو، میں رات نو فوت ہو جاواں نا تے سرکار نو بلان دی تکلیف نہ دینا، سارا دن مصروفیات ہیں، سرکار رات نو آرام فرمان گے، تے ابا جی تساں جنازہ میرا پڑھ کے تساں آپ ہی دفنا دینا، نبی پاک نو رات نو تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے کہا پترا سرکار آن کے جنازہ پڑھان گے، رنگ لگ جان گے، کرم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ابا جی کرم تے ہو جائے گا، لیکن ویکھو نا آس پاس یہودیاں دے گھر نے، سرکار میرا جنازہ پڑھان آن کوئی یہودی ٹوٹ پینا گستاخی کر دے تے میری وجہ نال سرکار نو تکلیف پہنچی نا، مینوں اپنے جنازے دی فکر نہیں، اللہ دے محبوب دی عزت دی فکر ہے۔ وہ سرکار دے صحابی 12 سالہ طلحہ بن برا فوت ہوئے، راتوں رات گھر والے جنازہ پڑھا کے دفناتا، صبح سرکار تشریف لائے، فرمایا میں نہیں کیا سی، میں نے بلا لیا جی، تسا پہلے دفناتا، آقا تہاڈے غلام دی خواہش سی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، آؤ چلیے قبر تے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے قبر تے چلے گئے، فرمایا بناؤ صفاں بنائیاں، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ سرکار نے اپنے غلام دے قبر دے اندر جان تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ ادا فرمایا۔ وہ جنازہ پڑھن تو بعد سرکار نے ہاتھ چکے، یا اللہ اب میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ چ آ گیا، یا اللہ اے دے نال انج ملاقات کر، اے ویکھ کے تینوں مسکرا، اے تینوں ویکھ کے مسکرا پاوے، تو اینوں ویکھ کے اپنی شان دے مطابق مسکرا پاوے، اس طرح ملاقات کر اے دے نال۔ حضرت طلحہ بن برا دی جنازے تے سرکار نے خود دعا منگی۔ ایک اور جنازہ ہے نبی پاک علیہ السلام پر، صحابہ نے کیا کہا غلام دا جنازہ پڑھا دیو، پڑھان لگے، فرمایا دے دے کسے دا قرضہ تے نہیں؟ ایک بندہ بولے آقا ہاں یہ تے قرضہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی آدھے بلی دا پہ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، انہیں لوگوں دا قرضہ دینا ہے، یہ جنازہ بولو۔ دیکھو نا صحابی سن، قرضہ دینا سی، قرضہ دبان دی نیت نہیں سی، قرضہ لیا سی دے نہیں سکے، پہلے فوت ہو گئے، تو نبی پاک فرماندے نے یہ جنازہ میں تے جڑا مربے نے مربے لوکاں دے ہڑپ کیتی پیا ہے، پوری دی پوری گرانٹاں کھا گئے، انہوں سوچنا چاہیے لوکاں دے حق کھا کے کی بنے گا ہیں۔ فرمایا تسی جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھدا۔ حضرت علی آ گئے، آقا یہ قرضہ میں ادا کر دیاں گا، میں اپنے ذمہ لینا، آقا غریب ہے، غریب بڑا مسلمان ہے، آقا محروم نہ رکھو، آقا لجپالی فرما دے۔ دسو او جنازے والا مسلمان جڑا فوت ہو گیا مقروض سی، قرضدار سی، ہیں قرضہ دینا سی، او دے تے مشکل پے گی کہ نہیں؟ بولو یار، ایک مشکل ہے کہ رب دے محبوب نے فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھدا، کیڈی وڈی مشکل، سجن جو منہ موڑ لیں ہیں، کیڈی وڈی مشکل۔ دوسری، شہید جدو تکر کسی مخلوق دا حق جڑا قرض وغیرہ لیا سی جدو تکر ادا نہیں کرے گا جنت نہیں ٹرے گا، مشکل سی کہ نہیں؟ ایڈی وڈی مشکل سی، تو او دی اے مشکل کنے ٹالی؟ مولا علی نے۔ کدی ٹالی؟ مرے دی مشکل ٹالتی مولا علی نے، ٹالی کہ نہیں؟ فوت شدہ دی ٹالی کہ نہیں؟ ٹالی۔ اچھا حضرت علی نے ذمہ لے لیا، آقا لجپالی فرماؤ جنازہ پڑھا دے، فرمایا ٹھیک میں پڑھا دینا۔ جنازہ پڑھایا سرکار نے،
جنازہ پڑھا کے سلام پھیرا دعا منگی یا اللہ علی نے جویں ایس دا باہر ہولا کیتا ہے مولا تو علی دے باہر نو ہولا فرما دے. سرکار نے خود جنازے تو بعد دعا بولو منگی. حضرت علی نے جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف دا 4 تکبیراں فکبر علیہ 4 کنیاں تکبیراں اساں کنیاں پڑھ دیں ثم مشا جنازہ پڑھ کے مولا علی چل پے. اسی کی کرنے جنازہ پڑھ کے سلام پھیر کے ٹر پینے نا مولا علی بھی ٹر پے حتی اتا ہو مرن والے میت دے قریب آ گئے. اساں کی کر دیں قریب آنے مولا علی بھی قریب آئے. فقالا پھر دعا مانگی اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے دا پتر ہے نزل بک اليوم یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر آ گیا ہے واغفر لہو ذنبہ یا اللہ اے دے گناہ میں معاف فرما دے ووسع علیہ مدخلہ یا اللہ اے دی قبر بھی کھلی فرما دے. مولا علی نے جنازے بعد دعا مانگی. اینیاں حدیثاں نہ تسلی ہوگی جی. علی قرآن نہیں پڑھیا نہیں تے الحمدللہ ایسے دعا دے ٹاپک ہوتے قرآن دیا 25-30 آیتاں پڑھ سکنا الحمدللہ. ہاں جی بسم اللہ. جی کی سوال ہے جی؟ میں کہتے ہیں کہ ان کی مطلب ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں لیکن کیونکہ وہ مولا علی کے مقابلے میں تو ان کی شان کو بیان نہ کیا جائے سکوت اختیار کیا جائے. مولا علی دے مقابلے وچ جڑا بھی آوے پھر وہ دی شان نہیں بیان کرنی چاہیے. اگر یہ گل ہے حضرت ہند دے بارے بھی جنہوں نے کہندے نے جی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دے آپس معاملات ہوئے جنگاں ہوئیاں. وہ چونکہ مولا علی دے مقابلے چاہے نے لہذا تساں انہاں دا ذکر خیر نہ کریا کرو. اے نہ مقصد ٹھیک ہے صحابی لیکن صحابی ہیں لیکن انہاں دے نام دے نعرے نہ لاؤ انہاں دا ذکر نہ کریا کرو. ایویں نا جی. مولا علی دے مقابلے وچ یا مولا علی دی گل دے اگوں جڑا کھڑا ہو جاوے او دے نام نہیں لینا چاہیے او دے نعرے نہیں مارنے چاہیے. اگر یہ گل ٹھیک ہے تو مولا علی نے ارادہ فرمایا نکاح دا سیدہ فاطمہ زہرا پاک اگے آ گئی میں نہیں کروں گا. ہوں دسو کی کریے. بندہ کنی خوشی نال ویاہ کراندے یعنی کہ دوجے ویاہ دی چاہ کنوں نہیں ہوندی. تھوڑے جو کنے ہی بیچارے مجبوریاں دے مارے چٹیاں داڑیاں کر کے بیٹھے لیکن نہیں ہو سکی دوجی. حضرت علی نے بھی چاہ چڑھیا شوق ہویا کہ میں دوجی شادی کروں تے سامنے کون آ گیا ہوں دسو پھر کہ علی پاک دے سامنے جڑا آیا وہ ذکر خیر نہیں کرنا چاہیے. تے سیدہ پاک دے بارے کی آکھو گے؟ بھائی دیکھو نا امی ابا لڑ پین تے اولاد نو کی کرنا چاہیے؟ یہ وڈیاں دا معاملہ ہے نا. سانو وچ پین دی لوڑ ساڈے تے لازم ہے ابے دا ابے والا ادب کریے امی دا امی والا ادب کریے اونوں او دی تھاں دئیے اونوں او دی تھاں دئیے. بھائی انہاں وڈیاں دے رولے سن سانو نہیں پتہ لڑے کیوں سانو نہیں پتہ سلو کیوں بس سانو اینا پتہ جہدے نال تہاڈی لڑائی او دے نال ساڈی لڑائی جنی دیر تہاڈی لڑائی انی دیر ساڈی لڑائی جدوں تہاڈی سلو ساڈی بھی سلو. حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ نال سلو کر لی اس تو بعد اساں بھی سلو کر لی. بس جدوں تک مولا علی دی اور حضرت امیر معاویہ دی آپس کے اندر لڑائی رہی اساں مولا علی دے نال حضرت امیر معاویہ دے نال اسی نہیں لیکن اسی ادب کریں گے احترام کریں گے صحابی رسول نے لیکن اساں حق مولا علی دے نال منیا اساں مولا علی دی پارٹی. لیکن جدو دونوں نے رل کے سلو کالی پارٹی ایک ہو گئی ہوں اسی کیوں وکھرا کٹا کھولیے اسی کہنے تسی رل گئے تے اساں بھی بس تہاڈی سلو ہو گئی تے ساڈی بھی سلو
اچھا اس تو بعد حضرت امام حسن پاک دی شہادت ہو گئی، امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کئی سال گزر گئے، امام حسین دے اچھے تعلقات حضرت امیر معاویہ نال رہے، آن جان رہا، دعوتاں گفٹ تحفے تحائف سب کچھ رہا۔ مولا حسین نے حضرت معاویہ نال لڑائی نہیں کی، اساں بھی نہیں کی۔ یزید آ گیا، مولا حسین نے ڈانگ چک لی، اساں بھی چک لی۔ پتہ چلیا جہدے نال انہاں دی لڑائی ساڈی بھی اودے نال لڑائی، جنی دیر لڑائی انی دیر ساڈی لڑائی، جدوں انہاں دی سلو ادو بعد ساڈی بھی سلو۔ یزید نال مولا حسین نے سلو نہیں کیتی، اساں سنیاں بھی یزید نال سلو نہیں کیتی۔ حضرت امیر معاویہ نال مولا حسن پاک نے سلو کر لئی، اساں بھی حضرت امیر معاویہ نال سلو کر لی۔ ہوں جیڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا نام نہ لو، نعرہ نہ لگاؤ یا انہاں دا ذکر خیر نہ کرو، یہ مطلب ہے انہوں شہزادیاں دا فیصلہ منظور نہیں، تے شہزادیاں دا فیصلہ نہ منن والا کوئی الو دا پٹھا ہو سکتا ہے، بندے دا پتر نہیں ہو سکتا۔ بندے دا پتر تے شہزادیاں دا سچا غلام وہی ہوئے جیڑا اے کہے شہزادیو تہاڈا فیصلہ ساڈے سر متھے دا تاج ہے۔ صحابہ جنتی نے بعد جہنمی نے انہیں آیت پڑھی تھے، انہیں ذرائع رہنمائی فرمائی۔ ایک بندے نے مینوں میر پور کشمیر بلا لیا تقریر واسطے، جدو میں اتنے پہنچ گیا نا مینوں کہندا جی اتنے سارا محلہ شیعہ دا ہے تے ہاتھ ہولا رکھنا۔ میں کہ یار مینوں سدن تو پہلے تینوں پتہ نہیں سی میرا میں ہاتھ ہولا رکھنا یا کی کرنا، پتہ نہیں سی تینوں؟ کہندا جی پتہ تو ہے سی لیکن مہربانی کرو۔ میں کہا جی یہ منافقت میرے تو نہیں ہوندی، میں تو جتھے تقریر جانا پوچھنا بھی اتنے بیماری کیڑی ہے، پھر اسے جراثیم دے مطابق میں اتنے سپرے کر کے جانا تاکہ سکون آوے تھوڑا جا۔ میں کہا میں فصلی بٹیرا نہیں جتھے شیعہ دیکھے تو علی علی کر کے چلے گئے ہیں، یہ کام ساڑے کو نہیں ہوندا۔ اساں علی علی بھی کریں گے، اساں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی بھی کریں گے، وہ جو ہے نا۔ اچھا میں اتنے تقریر کی شان صحابہ میں اللہ دے قرآن چو پڑھ کے سنائی۔ میں آ گیا ملتان واپس، میں نے دوسرے دن کال آئی، میں جی میر پوروں بول رہے ہیں کشمیروں۔ میں کہ ہاں جی تسی تقریر کرنا اسی ساڑے کو؟ ہاں جی مناظرہ کرنا ہے توڑے نال۔ میں کہ جی بسم اللہ، میں خدمت واسطے حاضر، کس موضوع تے؟ وہ کہنے لگا میں یہ ثابت کرانگا کہ ادھے صحابی جہنمی ادھے جنتی، کوئی گل آ گئی نا، ادھے جنتی ادھے جہنمی۔ میں کہا یار میں بیٹھا ملتان، تو بیٹھا میر پور، پتہ نہیں تیرا میرا مناظرہ ہوئے یا نہ ہوئے، شرطاں مکن کے نہ مکن، آمنے سامنے بھئیے کہ نہ بھئیے، وچوں رولے بھی تو پہ جاندے نا۔ میں کیا زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، چل انج کر تیرا میرا مناظرہ شروع، ہنے کر مناظرہ، تو اپنا کٹا کھول جو کھولنا ہے۔ میں کیا دلیل پیش کر، پڑھ اللہ دا قرآن، اللہ نے کتھے فرمایا کہ نبی پاک دے ادھے صحابی جہنمی ادھے جنتی، کتھے فرمایا؟ اللہ دی قسم چک کے کہنا، مینوں کہنے لگا جی ہے قرآن چ مینوں یاد کوئی نہیں۔ میں کہا واہ مناظر اسلام، چیلنج کیتی بیٹھے ہیں، اگلے نو ہاتھ کھڑا کر کے بلائیاں نے تے آئے تو تینوں یاد کرنی۔ میں کیا کوڑیو تھوڑی قسمت ہی اداں دی ہے، تانوں قرآن یاد ہی نہیں ہوندا، قسمت ہی اداں دی۔ اور میں کیا 28واں سپارہ؟ کہندے ہاں، اللہ نے حکیم بنایا نا، تے حکیم نو پتہ ہوندا مرض کیڑا ہے تے ایتھے کیڑی پوڑی بننی ہے۔ میں بھی الحمدللہ دین مصطفیٰ دی برکت نال یہو جہے بیماراں دا حکیم ہوں الحمدللہ، تے میں انہاں دی قبضاں کھولنیاں سیٹ کرنیاں جاننا۔ تے میں کیا 28واں پارہ کہندا پیا؟ کہندا جی ہاں۔ میں کہا سورہ حشر؟ کہندا جی۔ میں کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ؟ کہندا جی 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 بالکل ہی بالکل ہی۔ میں کہا جی کر ترجمہ۔ کہنے لگا جی ادھے صحابی محمد دے جہنمی ادھے صحابی جنتی۔ میں کہ کہڑے لفظاں دا ترجمہ؟ یہ تے اصحاب محمد دا ذکر ہے،
نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لا یستوی، برابر نہیں، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے لوکی تے جہنم والے لوکی برابر. میں کہا رب نے ٹھیک آکھیا، تو تے میں برابر نہیں. تو صحابہ نو بھوکن والا، میں انہاں دی عظمت دا پہرا دین والا، تو تے میں برابر نہیں. رب نے یہی آکھیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. میں کہا اصحاب دا معنی والے، جویں اصحاب کہف غار والے، اصحاب النار دوزخ والے، اصحاب الایکہ، اصحاب مدین، سمجھ آ گئی نا. میں کیا اصحاب دا معنی والے، اللہ فرماتا ہے جہنم والے تے جنت والے برابر نہیں. جہنم والے سڑن ڈینے تے جنت والے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہو گئے نے. دونوں برابر ہے. میں کہتے اصحاب محمد دا ذکر کتے، میں کیا او آیت پڑھ جتھے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہوئے. کہنے لگا جی میرے کو تے کوئی نہیں. میں کہا میں پڑھ دیاں. میں کہا سن لے، پھر میں ہنے نقد پڑھاں گا. اے نہ ہوئے تیرے کرنا قرآن پین تو پہلے تو ماری نہ جاویں. تیرا میرا مناظرہ مہینے بعد طے ہوئے تو ادھر تک مر گیا یا میں مر گیا. پھر میں کہا ہنے سن. کہندا جی سناؤ. میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. سارا دن موٹر سائیکل مٹیاں سفر کر کر کے گلا چھٹی کی پیا. میں کہ اللہ فرماندا ہے کچھ حضور دے صحابہ او جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لائے، اللہ دی راہ خرچ کیتا، جہاد کیتا. کچھ او جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کے آئے، اللہ دی راہ خرچ کیتا، جہاد کیتا. فتح مکہ تو پہلے ایمان لانا سوکھا سی یا بعد؟ بعد سوکھا سی، پہلے اوکھا سی. پہلے ڈانگاں وائدیاں سن، پہلے گھر چھڑنا پیندا سی، پہلے بیوی بچے سارا کوئی خطرے چ پانا پیندا سی. اللہ فرماندا ہے کچھ او نے حضور دے یار جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے، جہاد کیتا، اللہ دی راہ خرچ کیتا. کچھ او نے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے، خرچ کیتا. اللہ فرماندا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ فرماندا ہے جڑے فتح مکہ تو پہلے اوکھے ویلے ایمان لے کے آئے نے نا، انہاں دا درجہ بعد والے نالوں چوکھا ہے، اونچا ہے، وڈا ہے. لیکن بعد والے نوں معمولی نہ سمجھنا. فرمایا وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اگلے پچھلے سارے نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے. اگلے پچھلے سارے نال. اب مرزا جڑا جیل میں یہ کہندا جی فتح مکہ تو بعد والے منافق سن. لاکھ لعنت تیرے اوتے، اللہ انہاں نو جنتی آکھے تے منافقاں نو اللہ جنتی کہندا ہے. منافقاں دے بارے رب فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی النار. فرمایا جہنم دے سب تو تھلے پاسے منافقاں نو دگیا جائے گا. منافق جہنم دے سب تو تھلے ہوئے گا. اگ جدوں بلدی سیکا کتھے زیادہ ہوندا ہے؟ تھلے. تے منافق بھی پھینٹا ابو جہل نو بھی لگنا ہے، پھینٹا ابو لہب نو بھی لگنا ہے، پھینٹا اتبا اتیبہ شیبہ ولید بن مغیرہ حامان قارون فرعون نمرود بے درود، انہاں سارے نو پھینٹا لگنا ہے. لیکن ابو جہل اتبا شیبہ ولید بن مغیرہ انہاں بے ایماناں نو پھینٹا گھٹ لگنا ہے. منافق نو پھینٹا بولو زیادہ لگنا ہے. اکھے جی فتح مکہ تو بعد والے منافق سن. ایک کوڑ ہے جی اگر منافق سن تے رب جنتی کیوں آکھرے؟ وجہ ہے نبی ہر صحابی نبی جنتی. بولو بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی بسم اللہ. کسی اور دا کوئی سوال جی؟ بالکل حرام ہے. بد مذہب کو تو دنیا دی تعلیم بھی نہیں سیکھنی چاہیے. تسی تا دین دی گل کر رہے ہو. استاد ہے نا جڑا استاد
یہ براہ راست شاگرد دی طبیعت اتنے اپنا اثر چھوڑ دے. تربیت کر رہے ہیں نا، جویں استاد بہ گا شاگرد اویں بہ گا، جویں استاد بولے گا شاگرد اویں بولے گا. ہوں کئی نکے نکے میرے شاگرد نے وہ میری کاپی کرتے ہیں، حالانکہ میں کیا نہیں، لیکن وہ میری کاپی لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ استاد ہے نا. استاد دے فعل نو، عمل نو، قول نو، گفتگو نو، ہر شے نو شاگرد کی کردا ہے؟ کاپی کردا. تے جدو بد مذہب دے کول اپنا بچہ چھڈو گے، جے سنی کول چھڈو گے نا تو سنی انج کرے گا تے بچہ بھی، تے جے چھڈو گے بھابی کول ایڈا کہ بچہ ہوئے گا وہ سامنے انج کرو گے نا، بابا یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی، ایڈے ایڈے بچونگڑے. یقین جانو اے پتر کھڑے ہو نظر تو کھڑا ہو، دونوں کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑو. اب بچیاں دی کوئی عمر ہے؟ ایڈے ایڈے بچیاں دے منہ میں سنے ہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ایڈے ایڈے بچیاں دے منہ میں سنے ہیں غوث کوئی شے نہیں، داتا کوئی شے ہی نہیں. ایڈے ایڈے بچیاں دے منہ میں سنے ہیں کہ نبی تے کوئی شے ہی نہیں، نبی تے پیشاب بھی نہیں روک سکتا. انہیں یہ اثر کدے والوں آیا؟ بولو. استاد دا دماغ گندا ہوئے گا تو شاگرد دا دماغ بھی پھر گندا ہوئے گا. لہٰذا استاد او چنو اپنے بچیاں واسطے جڑا محبت مصطفیٰ دی خوشبو پھیلان والا ہوئے، کسی بدبودار کول نہ بٹھاؤ. تاں دے فضل چشتی کہندے نہ ہی پڑھو سکولاں سے، تسی دارالمدینہ پڑھاؤ. ہاں جی بس کی کریے، حال بھی جاندے نا کدی کدی. ہاں جی ادھر کوئی سوال سی؟ کہندے جی ظالم بادشاہ سی، انہیں جلوس کڈیا میلاد دا، تے آج تسی جلوس کر دیو تے ظالم بادشاہ دے طریقے تے عمل کر رہے ہو. بھائی وہ ظالم کیوں سی پہلے مینوں یہ دسو. خود بادشاہ نے تہاڈی بکری کھولی، کتاباں کہندیاں نے وہ بادشاہ بڑا عادل سی، بڑا نیک سی، بڑا پرہیزگار سی، متقی سی، عاشق رسول سی. یہ وابی کہندا ہے کہ بادشاہ بڑا ظالم سی. پھر انہیں انہاں تے کوئی ظلم کیتا ہے نا؟ اسا تو کہنا جی بڑا عادل سی. ہوں انہاں تہاڈی کی کڈی؟ کوئی بکری کھولی، کوئی گاں کھولی، کی ظلم کیتا سی بادشاہ نے؟ یہ بیچاریاں تو کوئی بیتی تے گناہ دے پینا. پہلے بادشاہ دا ظلم تے دسو کی. دوسرا، اگر کوئی ظالم بندہ چنگا کم کر بوے اس دی موافقت کیتی جا سکتی کہ نہیں، یا مخالفت ہی کرنی؟ ظالم بندہ چنگا کم کر بیٹھے تو دی مخالفت کرنی چاہیے. ظالم بندہ نماز پڑھ لے تو کی کرنا چاہیے؟ اساں چھڑ دئیے؟ وہ پہلے والی گلاں آ گئی نا سامنے. ظالم بادشاہ سی حجاج بن یوسف، اب قرآن پاک کو زیراں زبراں لوا گیا. ان کی خیال ہے نالے تسی چلو بادشاہ والو جان چھڑاؤ گے جی مسلمانہ دے ایک ظالم بادشاہ سی، انہیں میلاد شریف تے کتاب بھی لکھوائی، ہے گا ظالم سی. انہیں میلاد دیا محفلاں بھی کروائیاں، میلاد دے دسترخوان بھی لگواندا سی تے پورے ملک دی دعوت کردا سی. وہ ظالم سی، سبحان اللہ، وہ ظالم سی. تے جڑا ڈیزل پھردا ہے سارے ملک دے چندے کھائی، یہ عادل ہے. 14.5 پل سنے 14 پل مدرسے دے اندر ایک دیوبندی مولوی صاحب نے ایک بچے نال منہ کالا کر لیا. وہ لوکاں نے پرچہ کٹاتا. اتوں دے ایک دیوبندیاں دا مناظر ہے عبداللہ عابد وڑیچ، انہیں فون کیتا تہاڈے نال چنگی نہیں ہوئے گی پرچہ واپس لو. انہیں کہا جی اساں دا پرچہ کٹاتا، ساڈے منڈے نال زیادتی ہوئی. انہیں کہا حضرت فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں پرچہ واپس لو نہیں تو تھوڑی اٹ نال اٹ بجا دیں گے. ہوں دیکھو اے شریف زادہ وہ پورے ملک دیاں دعوتاں کرنے والا بادشاہ ظالم. اے فضل الرحمان کی ہے
جڑے بدکاراں چھڑا رہا الیاس گھمن ترکی چ منہ کالا کیتی پیا پاکستان چ اینے منہ کالے کیتے ملک چھڈن تے مجبور ہو گیا ترکی جا کے منہ کالا کیتی پیا اتھوں ترکی والے نے دا سارا کچھ کینسل کر کے نیشنلٹی ختم کر کے پاکستان ٹورن دی گلاں کیتیاں عدیل الرحمان انہیں ادھر بھی رابطہ کیتا حضرت کو واپس نہ بھیجیں وہیں رکھیں یعنی ہر زانی فسادیوں تے اے دا ہاتھ تے اینو دیوبندی کہندے نے ساڈا قائد جڑا زانیاں دا حمایتی جڑا بدکاراں دا حمایتی او تہاڈا قائد تے جڑا سرکار دا میلاد مناوندا سی ہیں تے پوری دنیا وچ میلاد جنے باقاعدہ محفلاں دی صورت دے اندر رائج کر کے رکھ دیتا او بندہ تانوں چنگا نہیں لگدا کہندے جو ظالم سی چلو ظالم کہہ کے اس بادشاہ نے جلوس کڈیا اینو تہمت والے نے جلوس نکلن گے دو ایک سنیاں دا تے ایک جلوس دے منکراں دا دوویں جلوساں دا ذکر اللہ نے سورہ زمر دے اندر 24 سپارے چ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا کہہ لو اگر طبیعت ساتھ ہے اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے زمرا گروہ فوج لشکر جلوس دی جلوس کافراں دے او گروپاں دے گروپ کتے سٹے جان گے ہانکے اے ہانکنا سمجھ دیو بکریاں دا ایڑ ہوندا ہے نا ایک بندہ ڈنڈا لے کے پیچھے دا ٹر مڑ بھج اس طرح ہیں تے فرشتیاں نے انہاں سارے میلاد دے منکراں نوں لانا ہے اگے تے ہاتھ پڑنے نے ڈنڈے کڈو جلوس تے جلوس دی شکل دے اندر باں کر دے جہنم جان ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ایک انہاں دا جلوس ہے بے ایمان والا تے مومن والا جلوس آئے ہائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا قیامت والا دن آئے گا ایمان والیانو فرشتے لشکران دی صورت دے اندر جلوس دی صورت دے اندر جنت دے اندر داخل فرمان گے ایمان اللہ دا بھی جلوس تے بے ایمانہ دا بھی اچھا آپس دی گل ہے ساڈی سنیاں دی تے ایک عادت ہے جدوں ویکھنے نا سی جلوس جندے چ اسلامی نعرے لگ رہے ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی سرکار دی آمد مرحبا یہ سارے اسلامی نعرے نا ساڈا سنیاں دا ایک مزاج ہے جدوں ویکھنے نا کوئی جلوس جا رہا ہے تے اسلامی سج دھج نال جا رہا ہے اساں نہیں ویکھدے بھئی یہ سیدیاں نے کڈیا یا تاریاں نے کڈیا یا قادریاں نے کڈیا یا چشتیاں نے کڈیا یا سہروردیاں نے کڈیا یا نقشبندیاں نے کڈیا اساں کہنے سرکار دی آمد دا نعرہ لگ رہا ہے نا بس جدہ بھی ہے بھویں سنی تحریک دا ہے بھویں دعوت اسلامی دا ہے بھویں صراط مستقیم والے دے جنہ دا بھی چلو ساڈی عادت بنی سرکار دی عظمت دا جلوس ویکھ کے چھال مار کے وڑ گیا ایویں ہے کہ نہیں اچھا تے کئیاں دی عادت ہے جلوس ویکھ دے نا جدوں سنے نا سرکار کی آمد مرحبا بیدار غلام ہیں رسول کے غلام ہیں نعرہ لگیا نا بیدار اچھا جدو قیامت والے دن اب مومنوں دا جلوس نکلے گا تے مومن خوشی نہ نعرے نہ لان گے کوئی کہے گا سبحان اللہ کوئی کہے گا سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت دے غلامی دا پٹا اساں اپنے گلے وچ پایا تے اللہ نے سونے مصطفیٰ دے صدقے جنت عطا فرمائی ہے اور رب رسول دا ذکر کر دے جدو جنتی جنت والے جان کے ساڈی تا عادت بنی ہوئی ہے الحمدللہ عادت بنی جدو رب رسول دے ذکر دا جلوس ویکھیا چھال مار کے وڑ گئے انشاءاللہ وچ وڑ جاں گے تے جڑے اے نے
انہوں نے اتنے بھی جدو یہ جلوس ویکھنا تو کہنا بدعت بدعت، تو فرشتے پھر انہوں سوٹے نہ ٹورن گے اتنے جتنے انہوں نے جانا چاہیے. لہذا بندے دے پتر بن کے نبی پاک دی آمد دے چرچے کرنے والے جو شامل ہو، بدبختاں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نالے اب 12 نوں تے سرکار نے خود بھی جلوس کڈیا سی. جب سرکار تشریف لے کے آئے مدینہ شریف، کیڑی تاریخ سی؟ 12 ربیع الاول پیر والا دن سی. حضور مدینے داخل ہوئے. صحیح مسلم دی حدیث ہے. اب بچے جوان بڈھے مرد عورتاں کوئی گلیاں چ کوئی چھتاں چ کوئی ادھر کھلر گئے کوئی ادھر کھلر گئے. جب سرکار مدینے تشریف لاتے چپ رہے کہ نہیں، نعرے مار رہے سب، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہو رہی 12 ربیع الاول مدینہ شریف، اور سرکار دے صحابہ جلوس کٹ کے نعرے لا کے نبی پاک علیہ السلام کا استقبال فرما رہے سن. بالکل جی. بنو نجار قبیلے دے بچی نے پڑھیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. ثنیۃ الوداع والی پہاڑیاں وننا ساڈے تے چاند چڑھ گیا. واجبت شکر علینا، ساڈے تے اے سونی سرکار دی آمد دا شکر واجب ہے. کدوں تک واجبت شکر علینا؟ ما دعا للہ داعٍ، جدوں تک کوئی ایک بھی اللہ ول بلان والا زندہ رہے گا ادو تک اے سونے دی آمد دا شکرانہ ساڈے تے واجب ہے. اللہ اکبر. طلع البدر علینا، وہ کہن طلع البدر علینا تے انہاں دے منہ وٹ دے. اللہ تسلی ہوگی جی. فرض نماز پڑھ کے گھر ایس نیت نہ جانا کہ باقی نماز گھر وچ پڑھنا سنت ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دا آرڈر بھی ایک گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، نفل نمازاں گھر چ پڑھتے رہا کرو. ایس نیت نال اگر کوئی بندہ فرض پڑھ کے گھر ٹر جاندہ ہے باقی نماز اتھے پڑھتا ہے، بڑی سونی گل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فرض پڑھ کے کہتا ہے با پڑھ لی بہت ہے باقی چھڈو، وہ گناہ گار ہے. گناہ گار ہے، اس نے اس عادت تو باز آنا چاہیے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. بالکل جی، میں بالکل جی گناہ گار ہے جی. تالا لا دیا کرو. ہوں کی کریے سمجھا ہی سکتے ہیں بھی گناہ گار بھائی گناہ والا کام ہے، ثواب والا کام نہیں. کچھ بئی مانا نے نا سنت دی اہمیت لوگوں دی دلوں میں کڈن دی کوشش تے زور لایا ہوا ہے. اب مرزا تے وابی ٹولا کہندے نے عشاء دیاں 17 رکعتاں ایویں بناتی نکی جی نماز بنا جان چھڑو. ظہر دیاں 4 بہت نے، عصر دیاں 4 بہت نے، مغرب دیاں 5 بہت نے یا 3 بہت نے، فجر دیاں 2 بہت نے. بس عشاء دیاں 17 کیوں بھائی؟ 4 فرض پڑھو، 2 سنت پڑھو، 3 وتر پڑھو، 9 رکعتاں پڑھ کے جان چھڑو. 17 کیوں پڑھا دو؟ کئی لوگوں نے اس طرح دے درس لوگوں کو دینے شروع کیتے ہوئے سہولت دے نام تے. اس سہولت دا نام دے کے آسانی دا نام دے کے لوگوں کو سنت تو دور کر رہے ہیں. یہو جے مبلغ اپنا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں، قوم دا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. بھائی لوگوں کو سنت دور کر رہے تو انہوں کیڑا ثواب لبے گا؟ ٹائم ویسے کافی ہو گیا ہے، پڑھ لینے درود السلام. لیکن بھائی ہلے بھی اج جن سوال کیتے ساڈے سنیاں نے سوال کیتے نے مینوں پتہ ہے. اگر کوئی پرلے دھڑے دا دوست بیٹھا ہے تو آپ بسم اللہ پورے پیار نال سوال کر کے پیار نال جواب لے سکتے ہو. فقیر حاضر ہے.
یہ نہ کیا جے سانوں کچھ سمجھاؤਣ والا نہیں آیا، سانوں دسن والا نہیں آیا۔ میں دسنا واسطے آیا بیٹھا ساڈا عقیدہ سچا ہے، الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا ہے۔ جے تسی کہندے ہو تسی سچے ہو تے اسی جھوٹے ہاں، تو بسم اللہ تو اتنے بہ جا، میں اتنے بہ کے سوال کر لینا تو مینوں جواب دے دیویں۔ جے تو مینوں مطمئن کر لیں میں تیرے ہاتھ چوم لاں گا، نہیں تے آ بسم اللہ میں ٹک لانا، تو پھٹ نو مال بن کے وکھا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔